السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کا ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میرے اس نیو چینل کو آپ سب لوگ سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے۔ تو ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ لیلا اور اس کا باپ غفار اس بات کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آخر میں لیلا نے یہ پوچھا کہ بابا اس رات آپ ہمارے کمرے میں کیسے آئے تھے؟ غفار نے کہا یہ ایک بہت پرسرار بات ہے جو کہ عامل جی نے یعنی حضرت جی نے بتانے سے ابھی گریز کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ اس جن زادی سے جڑا ہوا ہو، لیکن ابھی میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ یہ ساری باتیں دینار سن رہی تھی۔ غفار اور لیلا بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب مجھے کیا کرنا تھا؟ مجھے یہ کرنا تھا کہ مجھے غفار کو بھی اپنے زیر سایہ لانا تھا، یعنی اپنی جناتی صفات کو استعمال کرنا تھا۔ مجھے اب سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے ناصر کو ان سے چھٹکارا کیسے دلانا تھا۔ میں یہ ساری باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے میرے دماغ میں ہمارے ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک جن زادہ جن جس کا نام سوما ہے وہ ذہن میں آیا۔ سوما ایک ایسا عامل جن ہے جس کے پاس انسانوں کے اوپر کیا ہوا اور جنات کے اوپر کیا ہوا کالے جادو کے سارے توڑ ہوتے ہیں۔ سوما ہی وہ جن ہے جو کہ میری مدد کر سکتا ہے۔ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ دینار سوچ ہی رہی تھی۔ اتنے میں نے غفار کو اپنے زیر سایہ لیا اور غفار کے دماغ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ غفار سے پوچھا کہ تجھے تیرے حضرت جی نے ابھی بلایا ہے، چل میرے ساتھ، حضرت جی تجھے حاضری کے لیے بلا رہے ہیں۔ اچانک سے غفار نے اپنی بیٹی لیلا سے کہا بیٹا مجھے یاد آیا، حضرت جی نے مجھے کہا تھا کہ اکیلے میں آ کر خلوت میں مجھے ملنا، اب ناصر کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی دوائی کا اور تعویذوں کو پلانے کا ٹائم دیکھتی رہنا۔ ٹھیک ہے بابا آپ چلے جائیں۔ اب میں جو کہ غفار کے دماغ کے اوپر چھائی ہوئی تھی، غفار کو اپنے ساتھ لے جا کر حضرت جی کے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ حضرت جی کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا تو میں نے غفار سے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ غفار چپ کر کے واپس چلا گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک بہت بڑا صحن ہے۔ جیسے میں نے صحن کا عقبی دروازہ کھولا تو اندر عورتیں اور مرد ہی مرد تھے، جن میں مردوں کی تعداد تو عورتوں سے کافی زیادہ تھی۔ اچانک سے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے سے ایک آدم زادی کو لایا جا رہا ہے۔ وہ آدم زادی خاصی خوبصورت سرخ و سفید رنگت کی تھی۔ اس کے چہرے کے اوپر اس کے کالے بال اس طرح لگ رہے تھے جیسے چاند کے آگے کالے بادل آ جاتے ہیں۔ وہ آدم زادی اونچا اونچا چیخ رہی تھی اور اس کو اس کے لواحقین نے دونوں سائیڈوں سے پکڑا ہوا تھا۔ اب وہ لوگ اس آدم زادی کو اسی حضرت جی کے پاس دروازہ کھولے اندر لے کر جا رہے تھے۔ جیسے وہ اس عامل کے اندر عقبی دروازے کے اندر داخل ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ لوگ اندر ساتھ نہیں جا سکتے۔ لواحقین نے کہا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہمیں اندر جانے کی اجازت ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس لڑکی کے ماں باپ یعنی آدم زادی کے ماں باپ اور وہ لڑکی چیختی چلاتی اندر چلی گئی۔ اب میں بھی ان کے ساتھ ساتھ اندر تھی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہے جو کہ خاصا بڑا کمرہ ہے۔ زمین پر ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی بادشاہ کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ دوسری طرف نظر پڑی تو ایک بہت بڑا تخت پڑا تھا۔ اس تخت کے اوپر ایک سفید داڑھی والا شخص جس نے اپنے سر کے اوپر سرخ رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، سرخ گالوں والا وہ شخص جس کی گالیں اندر کو چپکی ہوئی تھی، وہ اس تخت کے اوپر دراز تھا۔ اس آدم زادی کو ادھر لایا گیا۔ وہ آدم زادی برے طریقے سے چیخ رہی تھی۔ جیسے ہی اس حضرت جی کے پاس اس آدم زادی کو حاضر کیا گیا تو اس نے اسے دیکھ کر یہ کہا کہ تمہاری بیٹی کے جسم کے اندر ایک جن چلا گیا ہے۔ لواحقین نے کہا ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کئی روز سے اس کی یہ حالت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمیں اس کا علاج کر کے دیں۔ حضرت جی نے کہا اس کا علاج 40 دن پر مؤخر ہے، تمہیں 40 دن ادھر ہی رہنا ہوگا، ہم رہ لیں گے 40 دن اگر ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت جی اس کو ہوا کیا ہے؟ ایک جن چمڑ گیا ہے، جن کو کیسے نکالا جائے؟ ہم اپنے طریقے سے نکالیں گے۔
جبکہ یہ بات سننے کے فوراً بعد مجھے یہ علم ہو چکا تھا کہ وہ حضرت جی کوئی بیوپاری ہیں، کیونکہ وہ پیسوں کا سودا کرتے ہیں۔ وہ حضرت جی نہیں ہو سکتے، نہ ہی وہ کوئی عامل ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس آدم زادی کی مدد کرنا چاہتی تھی، اور مدد کرنے کے لیے مجھے سب سے بڑا اختیار یہ تھا کہ میں نے آدم زادی کے دماغ کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا، اور مجھے پتہ لگا کہ آدم زادی کو کوئی بھی جن نہیں چمڑا ہوا، بلکہ وہ تو کسی دماغی مرض میں مبتلا ہے۔ اب یہ بات میں اس کے ماں باپ کو کیسے بتاؤں؟ میں تو ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ ماں کی بات مجھے بہت اچھی طرح سے یاد تھی۔ اگر آدم زادوں کی مدد بھی کرنا چاہیں تو یہ الٹ سمجھ لیتے ہیں ہم جنات کو۔ میں نے پھر کیا کیا، اپنی جناتی صفات کو استعمال کیا اور اس کے ماں اور باپ کے دماغ کے اوپر زیر سایہ ہو گئی، اور ان کو یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو واپس لے جائیں اور کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں۔ یہ کہہ کر اب میرا ادھر رکنا کسی کام کا نہیں تھا، اور میں نے حضرت جی کو دیکھ لیا تھا کہ حضرت جی کیا چیز ہیں۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ آدم زادی کے جو ماں باپ تھے وہ بھی وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے سب سے پہلے بابل کے کھنڈرات میں جانا ہوگا، وہاں پہ جا کر سوما سے ملنا ہوگا۔ سوما ایک بہت رحم دل، انتہائی عبادت گزار جن تھا، انتہائی شفیق جن تھا۔ سب سے پہلے میں سوما کے پاس بابل کے کھنڈرات میں گئی۔ جیسے میں اندر گئی تو سوما عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سوما نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے سردارنی دینار، آج تو بڑے عرصے کے بعد آئی ہے۔ پہلے تو اپنی ماں سلوبا کے ساتھ اکثر میرے وحض آ کر سنا کرتی تھی، اب تو نے آنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ کیا اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جس پر دینار نے کہا، میں اس کی وجہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ ہاں ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ کیا ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، چاہے ان میں جن زادے ہوں یا آدم زاد؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں اپنے وحض میں کہ کسی بھی عبادت سے زیادہ درجہ انسانی خدمت کرنا ہے، وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہاں بالکل، میں بالکل کہتا ہوں، انسانوں سے، جنات سے محبت کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کس کام میں؟ ایک آدم ذات کے کام میں۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے ان کو بتایا کہ بابل کے صحراؤں میں ایک شخص کھو گیا تھا اپنے قبیلے سے، اس کو راستہ دکھانے کے چکر میں وہ میرا عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ میں نے پوری داستان سنا دی اور کہا کہ اب بتائیں کہ کیا آپ اس کی مدد کریں گے؟ پہلے تو وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آدم ذات کے قریب جانا ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ نہیں، وہ آدم ذات ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی آدم زادی کی مدد کرنی ہو، چاہے آدم ذات ہو یا آدم زادی ہو، دونوں ایک ہی جگہ پر حقدار ہیں، دونوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو بات تم مجھے بتا رہی ہو وہ کسی جادو کے زیر سایہ ہے، یعنی اس کے اوپر سحر کروا دیا گیا ہے۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ ہاں، اسے میرے پاس لانا ہوگا۔ نہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا، ہمیں بصرہ جانا پڑے گا۔ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ ہاں بالکل، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن آج نہیں، میں تمہارے ساتھ کل عصر کی نماز کے بعد جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اب مجھے بے صبری سے عصر کی نماز کا انتظار تھا، جس میں پورا ایک دن پڑا تھا۔ جاتے ہوئے میں نے یہ پوچھا کہ کیا اس جادو کا توڑ آپ کر سکتے ہیں جو ناصر کے اوپر ہوا ہے؟ ہاں بالکل، اس جادو کا توڑ ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ توڑ اس طرح ہوگا، جو جادو ناصر کے اوپر کیا ہے اسی عامل کے پاس ہمیں جانا ہوگا، اور اس عامل سے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آخر اس نے وہ جادو گنڈا کر کر کہاں دفنایا ہے۔ جب ہم اسے اپنی جناتی صفات کے زیر سایہ لائیں گے تو اس کے بعد وہ ہمیں سب کچھ بتا دے گا، اور وہ تعویذات گنڈے جہاں بھی دفنائے ہوں گے، ہم ان کی ایک ایک گرہ پر سورت فلق پڑھ کر پھونکیں گے اور ایک ایک گانٹھ کھول دیں گے، اور اس طرح ناصر اس کالے جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ سوما، میں آپ کے پاس کل آؤں گی۔ اب بے صبری سے کل عصر کے ٹائم کا انتظار تھا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا۔ میں سوما کے پاس گئی اور سوما سے کہا، چلیں، آپ تیار ہیں؟ ہاں میں بالکل تیار ہوں، میں عصر کی نماز ادا کر چکا ہوں،
چلو اب ہمیں بابل کی کھنڈرات سے نکل کے بصرہ جانا ہے۔ بابل کی کھنڈرات سے بصرہ کا سفر کئی ہزار میل پر تھا، لیکن ہم جنات کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ چند ہی لمحوں میں میں اور سوما ناصر کے گھر تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ناصر بستر پر دراز تھا اور لیلا گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ اس کا لالچی باپ غفار کھجوروں کے درخت میں کھجوریں دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہم نے اپنا کام دکھانا تھا۔ آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ لیلا اور اس کے باپ ناصر سے چھٹکارا پانے کے بعد کہاں جائیں گے۔ بس مجھے تو یہ تھا کہ ناصر ٹھیک ہو جائے۔ اس ٹائم میں بہت خود غرض ہو چکی تھی ناصر کو بچانے کے لیے۔ مجھے کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا تھا سوائے ناصر کے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 4 لسنرز۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرا جو دوسرا چینل ہے جو کہ نیلم وائس آفیشیل کے نیم سے ہے، اس کو بھی آپ سب لوگ سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔